السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں سعودی عرب سمیت کئی ممالک کی برکس اتحاد میں شمولیت میں دلچسپی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ترک دفاعی صنعت کی اپریل کے مہینے میں ریکارڈ ایکسپورٹ، تائیوان کے لیے امریکی ڈرونز کی منظوری، بھارت کے 8 سابقہ اہلکاروں کی قطر میں گرفتاری سے متعلق اپڈیٹ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک ڈیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ ترکی کی ڈیفنس اور ایروسپیس سیکٹر کی اپریل کے مہینے میں ڈیفنس ایکسپورٹ $400 ملین سے زائد رہی ہیں۔ حکام کے مطابق اپریل کے مہینے میں ترکی کی مختلف دفاعی کمپنیوں نے $418 ملین اور $133,000 کی ڈیفنس ایکسپورٹ اپریل کے مہینے میں کی۔ اس کے علاوہ مزید تفصیلات کے مطابق اس سال کے پہلے 3 ماہ میں ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹ کی مالیت $1.5 ارب سے زائد بتائی گئی ہے۔ ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹ اس مالی سال میں $4 ارب سے زائد ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی بیکر نے حال ہی میں رومانیہ کے ساتھ بھی تقریباً 18 TB2 ڈرون سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً $230 ملین سے زائد متوقع ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق سعودی عرب، UAE اور ایران سمیت دنیا کے کئی ممالک چین اور روس کی جانب سے لیڈ کیے جانے والے برکس اتحاد میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ خیال رہے کہ برکس اتحاد میں اس وقت برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا کے علاوہ ساؤتھ افریقہ شامل ہیں، اور اس اتحاد کا اگلا سالانہ اجلاس جون کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں منعقد ہونا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب، ایران اور UAE کے علاوہ الجیریا کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ برکس اتحاد میں شمولیت کا خواہش مند ہے۔ ادھر انڈین میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 19 ممالک اس اتحاد میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ تاہم اب یہ برکس اتحاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کن ممالک کو اس اتحاد میں شمولیت کے لیے ویلکم کرتا ہے۔ فرینڈز، برکس اتحاد کا باقاعدہ آغاز 16 جون 2009 کو ہوا تھا، تاہم ساؤتھ افریقہ کی اس بلاک میں شمولیت کا اعلان دسمبر 2010 کو ہوا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامکس کو کمپنی کے تیار کردہ MQ-9B ڈرونز کے حوالے سے نیا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی 4 MQ-9B اسکائی گارڈین ان مینڈ ایریل وہیکلز تائیوان کو فروخت کرے گا۔ اس ڈیل کی مالیت $217.6 ملین بتائی گئی ہے، جبکہ ان ڈرونز کے علاوہ حالیہ ڈیل میں سرٹیفائیبل گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشنز، اسپیئرز اور سپورٹ اکوپمنٹ بھی شامل ہیں۔ جنرل اٹامکس کو اس کانٹریکٹ کے تحت ان ڈرونز کی پروڈکشن اور ڈلیوری سے متعلق 2025 تک کی ٹائم لائن ایوارڈ کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو کئی طرح کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز، ایئر ٹو ایئر AMRAAM AIM-120C8 میزائلز کے علاوہ F-16 بلاک 70 ایئرکرافٹ اور MQ-9B ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، امریکہ کی آرمی کی جانب سے لیڈ کی جانے والی نیٹو ممالک کی کمبائنڈ ریزالو 18 ایکسرسائز کا آغاز جرمنی میں ہو گیا ہے۔ امریکی فوج کے یورپی ممالک میں مختلف جگہوں پہ تعینات ٹروپس کے علاوہ اس میں نیٹو ممالک کے سولجرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اس ایکسرسائز کا بنیادی طور پر گزشتہ ایونٹ 20 مئی سے 19 جون 2022 کو منعقد ہوا تھا۔ کمبائنڈ ریزالو 18 ایکسرسائز میں US آرمی کی 1st آرمر بریگیڈ اور 3rd انفینٹری ڈویژن کے 5,600 سے زائد ٹروپس حصہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ حالیہ ایکسرسائز کو بنیادی طور پر یوکرین تنازع کے بعد سے خاصی اہمیت حاصل ہے، اور اس میں تقریباً 12 ممالک کے ٹروپس کی شرکت متوقع ہے۔ فرینڈز، بھارتی نیوی کے 8 سابقہ اہلکاروں جن کو قطر میں جاسوسی کے الزام میں اب سے کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو بہت جلد قطر کے قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، جس میں ان اہلکاروں کو سزائے موت دیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ خیال رہے کہ 8 انڈین نیشنلز بنیادی طور پر کئی ماہ سے قطر کی جیلوں میں قید ہیں، اور ان آفیشلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو قطر کے سب مرین پروجیکٹ سے متعلق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
مختلف میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان آفیشلز کو بنیادی طور پر گزشتہ برس کے اگست میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے متعلق رپورٹس انڈین، پاکستانی اور اسرائیلی میڈیا کے علاوہ عرب میڈیا میں بھی کوٹ کی گئی تھیں۔ خیال رہے کہ قطر نے بنیادی طور پر اٹالین کمپنی کے ساتھ 2020 میں سب مرین اور نیول بیس کی کنسٹرکشن اور مینٹیننس سے متعلق معاہدہ طے کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ قطر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن ساختہ U-212 سب مرینز میں بھی دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے، جن کو بنیادی طور پر اٹالین کمپنی کے تعاون سے جرمن کمپنی کے ساتھ مل کر تیار کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ اسرائیل نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم ان 8 انڈین سابقہ نیول آفیشلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے لیے قطر کے سب مرین پروجیکٹ سے متعلق جاسوسی کر رہے تھے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے اپنے سمسیک ٹارگٹ ڈرون کے بعد ایک سپر سمسیک کے نام سے بھی نیا ٹارگٹ ڈرون پلس ایئر لانچ ویپن متعارف کروا دیا ہے۔ سپر سمسیک کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ صرف 200 کلو گرام وزنی ہے اور یہ ماک 0.8 سے ماک 0.9 کی سپیڈ سے فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے آفیشیل کا کہنا ہے کہ اس سپر سمسیک کو الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک اٹیک کے علاوہ ڈیکوائے ٹارگٹ اور کروز میزائل کے طور پر بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ سپر سمسیک پر بنیادی طور پر لانگ رن میں 11 ڈیفرنٹ مشنز کنڈکٹ کیے جا سکیں گے، جبکہ اس کے وار ہیڈ کی کیپیسٹی 35 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ سپر سمسیک کو نہ صرف ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے انڈر ڈیولپمنٹ انکا 3 انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر کیری کیا جا سکے گا، بلکہ اس کے علاوہ اس کو ترکی کے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی خان پر بھی انٹیگریٹ کیے جانے کی آپشن موجود ہے۔ خیال رہے کہ سپر سمسیک کی میکسیمم رینج 700 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کو کیماکازی ویپن کے طور پر بھی فیوچر میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے یوکرینین آرمڈ فورسز کو مزید M109A6 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہائٹزز ڈیلیور کر دیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پہلے ہی بڑی تعداد میں M109 کے مختلف ویریئنٹس یوکرینین آرمڈ فورسز کو گزشتہ 2 سالوں میں ڈیلیور کیے گئے ہیں، جبکہ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ٹوٹل 18 M109A6 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہائٹزز یوکرین کو فراہم کی گئی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔